السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھٹکے ہوئے نوجوان نے دوستوں کے ساتھ مل کر رمضان میں بھی شراب پینے کا پلان بنا لیا اور بوتل کھول لی۔ جیسے ہی اس نے بوتل ہونٹوں سے لگانی چاہی، اذان کی آواز آئی اور اس کے ہاتھ سے بوتل گر کر ٹوٹ گئی۔ غصے میں وہ مسجد کی طرف گیا، امام صاحب کو برا بھلا کہنے، پر وہاں کا منظر دیکھ کر وہ پتھر کا بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس شہر پر سایہ فگن تھا، اور رات کا پچھلا پہر اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ آسمان پر کالے اور گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ایک عجیب سی پر اسرار خاموشی پورے محلے میں طاری تھی۔ ہر طرف ایک سکون اور طمانینت کا احساس تھا جو ان مقدس راتوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ نیک اور پرہیزگار لوگ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے عبادات میں مشغول تھے۔ گلیوں میں کوئی شور نہیں تھا، اور ہوائیں بھی جیسے احترام سے انتہائی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ محلے کے تمام گھروں کی روشنیاں بجھ چکی تھیں، اور لوگ سحری کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ لیکن اس پرسکون اور روحانی رات کے بالکل برعکس، اس شہر کے ایک گنجان آباد علاقے میں واقع ایک بڑے مکان کے ایک تاریک اور بند کمرے میں گناہوں اور نافرمانیوں کی ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ وہ کمرہ جہاں تاریکی صرف روشنی کی کمی کا نام نہیں تھی، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی روحوں پر بھی مکمل سیاہی چھا چکی تھی۔ طارق اور اس کے ہم خیال آوارہ دوستوں نے اس مقدس مہینے کے احترام کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا۔ اس بند کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور انتہائی ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکیاں اور دروازے اندر سے سختی سے بند کیے گئے تھے، اور ان پر موٹے پردے ڈالے گئے تھے تاکہ باہر کی کوئی روشنی یا ہوا اندر نہ آ سکے اور اندر کا کوئی شور باہر نہ جا سکے۔ کمرے میں جلنے والے تمباکو اور دیگر نشہ آور چیزوں کے دھوئیں کے گہرے بادل ہر طرف تیر رہے تھے، جنہوں نے کمرے کی چھت کو بھی دھندلا کر دیا تھا۔ کمرے میں انتہائی تیز اور بے ہنگم دھنیں گونج رہی تھی، جن کی کان پھاڑ دینے والی آواز نے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت کو ختم کر دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نہ تو اپنی عزت کی کوئی پرواہ تھی، اور نہ ہی اپنے رب کے عذاب کا کوئی ادنیٰ سا بھی خوف تھا۔ طارق ان سب کا سردار بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ساتھی دراصل اس کے سچے خیر خواہ نہیں تھے، بلکہ وہ طفیلے تھے جو صرف اس کی دولت اور اس کے پیسوں پر پل پوس رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا سچا ہمدرد نہیں تھا، بلکہ وہ صرف مفت کی محفلیں اڑانے اور اپنے حواس کو سن کر کرنے کے لیے اس کے گرد جمع رہتے تھے۔ طارق کا غرور اور تکبر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی جوانی، اس کی طاقت اور اس کی بے تحاشا دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ غریبوں کو اپنے جوتے کی نوک کے برابر سمجھتا تھا، اور مذہب یا عبادت کا مذاق اڑانا اور اس کا اور اس کے دوستوں کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا ضمیر مکمل طور پر مردہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بوڑھے اور کمزور باپ کو ایک حقیر اور ناکام انسان سمجھتا تھا، جو ساری رات جاگ کر کسی کارخانے میں پہرے داری کی معمولی اور تھکا دینے والی نوکری کرتا تھا۔ طارق کو اس بات کا قطعاً کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کا باپ کس قدر مشقت اٹھا کر اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کی ناجائز ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس کے ان بڑے بڑے قرضوں کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے ان بری صحبتوں میں پڑھ کر لوگوں سے لے رکھے تھے۔ طارق کے نزدیک رشتے اور جذبے صرف کمزور لوگوں کی نشانیاں تھیں،
وہ خود کو اس محفل کا واحد بادشاہ تصور کرتا تھا، اور اس کا ہر حکم اس کے مطلبی ساتھیوں کے لیے کسی اٹل قانون سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اسی تکبر اور فرعونیت کے نشے میں چور ہو کر طارق نے اپنے قریب رکھی ہوئی ایک انتہائی مہنگی اور پرانی شراب کی بوتل کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس بوتل کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے کئی غریب گھرانوں کے مہینوں کے اخراجات بآسانی پورے ہو سکتے تھے، اور اس کے غریب باپ کی تو شاید سال بھر کی خون پسینے کی کمائی بھی اس ایک بوتل کی قیمت کے برابر نہیں تھی۔ لیکن طارق کو اس بات سے کوئی بھی غرض نہیں تھی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کس کی محنت کا نچوڑ ہے۔ اس نے وہ بوتل بڑے فخر اور ایک عجیب سی شیطانی خوشی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو دکھائی۔ اس بوتل کی چمکدار اور ملاحم سطح پر کمرے کی مدھم اور رنگ برنگی روشنیاں پڑ رہی تھیں، اور اس کے اندر موجود سرخ اور زہریلا مائع کسی فتنے کی طرح ہلکورے لے رہا تھا۔ اور اس کے ساتھیوں نے جب انتہائی مہنگی اور نایاب چیز کو دیکھا تو انہوں نے خوش آمدانہ انداز میں طارق کی خوب تعریفیں کی اور اسے جھوٹی داد دی۔ طارق کے چہرے پر ایک فتح مندانہ اور مغرور مسکراہٹ پھیل گئی جو اس کے تکبر کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے انتہائی نزاکت اور غرور کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس بوتل کا مضبوط ڈھکن کھولا۔ ڈھکن کھلتے ہی اس زہریلے مائع کی تیز اور ناگوار مہک پورے کمرے کی فضا میں شامل ہو گئی، اور وہاں موجود سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ مل کر ایک انتہائی گھٹن زدہ ماحول پیدا کرنے لگی۔ لیکن ان گناہ گاروں اور نشے کے عادی لوگوں کے لیے یہ مہک کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں تھی۔ طارق نے اپنے قریب پڑا ہوا ایک انتہائی چمکدار اور قیمتی شیشے کا پیالہ اٹھایا اور اس میں اس زہریلے مائع کو انتہائی احتیاط کے ساتھ انڈیلنا شروع کر دیا۔ پیالے میں گرنے والے اس مائع کی چھن چھن گرتی آواز اس کے کانوں میں کسی میٹھی دھن کی طرح رس گھول رہی تھی، اور وہ خود کو اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور اور آزاد انسان محسوس کر رہا تھا، جس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو ہر قسم کی پابندیوں سے قدر آزاد تھا۔ اس نے زہر سے بھرے اس شیشے کے پیالے کو اپنے دائیں ہاتھ میں انتہائی مضبوطی سے تھاما اور ایک گہری سانس لے کر اسے اپنے ہونٹوں کے قریب لانے لگا۔ اس کے ساتھی اسے مسلسل اکسا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، اور محفل کا شور اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک درندگی اور کھلی نافرمانی کی چمک تھی۔ اس نے جیسے ہی وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے چھوا اور پہلا گھونٹ بھرنے کا پختہ ارادہ کیا کہ اچانک محلے کی پرانی مسجد سے ایک انتہائی طاقتور آواز بلند ہوئی۔ یہ رات کے اس پچھلے پہر کی بے وقت اور انتہائی غیر متوقع اذان تھی، جو عام طور پر اس وقت نہیں دی جاتی تھی، لیکن یہ کوئی عام اذان نہیں تھی۔ اس اذان کی آواز میں ایک انتہائی درد بھری لرزتی ہوئی اور دل چیر دینے والی کسک موجود تھی۔ یہ آواز اتنی پر اسرار، طاقتور اور بے پناہ غمگین تھی کہ اس نے ایک ہی لمحے میں کمرے کی ساری بے ہنگم آوازوں، طوفانی شور اور تیز دھنوں کو مکمل طور پر دبا دیا۔ وہ آواز کسی عام انسان کی نہیں لگ رہی تھی جو صرف اپنا فرض پورا کر رہا ہو، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اپنا زخمی کلیجہ نکال کر اپنے رب کے حضور پیش کر رہا ہو اور کسی بہت بڑی مصیبت سے چھٹکارے کی بھیک مانگ رہا ہو۔ اس آواز میں موجود درد اور التجا نے ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے کمرے کی موٹی دیواروں کو چیر کر سیدھا طارق کے سینے پر دستک دی۔ اس درد بھری آواز کے کانوں میں
پڑتے ہی طارق کے دل پر جیسے کسی نے لوہے کا انتہائی بھاری اور گرم ہتھوڑا پوری قوت سے مارا ہو۔ اس کے جسم کے سارے پٹھے ایک دم سے کھنچ گئے اور اس کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ اس کے اعصاب پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کے اندر کی ساری شیطانی طاقت اور تکبر ریت کی دیوار کی طرح ایک ہی جھٹکے میں گر کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے ہاتھ جو چند لمحے پہلے تک انتہائی مضبوط اور غرور سے اس پیالے کو تھامے ہوئے تھے، اس قدر بری طرح کانپنے اور لرزنے لگے کہ ان پر اس کا کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت انتہائی کمزور پڑ گئی اور وہ اس مہنگے اور بھاری پیالے کو مزید تھام نہ سکا۔ پیالہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھسلا اور کشش ثقل کے قانون کے تحت سیدھا زمین کی طرف گرا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز اس کمرے کے اچانک پیدا ہونے والے سناٹے میں ایک زبردست دھماکے کی طرح گونجی۔ وہ چمکدار اور قیمتی شیشہ ایک ہی پل میں ہزاروں چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں بٹ کر پورے فرش پر بکھر گیا اور اس کے اندر موجود سرخ مائع کسی بے گناہ کے خون کی طرح پورے فرش پر پھیلنے لگا۔ اس کے قیمتی جوتوں کو بھی بھگونے لگا۔ طارق کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی اور سکتے کے عالم میں اپنے خالی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے فرش پر بکھرے ہوئے اس سرخ مائع اور شیشے کے ان گنت ٹکڑوں کو دیکھا جو اس کے غرور کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ کمرے میں موجود اس کے دوستوں نے ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی اختیار کی۔ وہ سب بھی اس اچانک ہونے والے واقعے اور طارق کی اس عجیب و غریب حالت پر سخت حیران تھے۔ لیکن پھر جب انہوں نے طارق کے چہرے پر چھائی ہوئی ہوائیاں، اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں اور اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور انتہائی بے دردی سے اس کا تمسخر اڑانے لگے۔ انہوں نے طارق پر آوازیں کسنے شروع کر دیے کہ وہ کیسا بہادر اور طاقتور انسان ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی ایک معمولی سی اذان کی آواز سن کر اتنا ڈر گیا کہ اس کے ہاتھوں سے پیالہ تک گر گیا اور وہ بچوں کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ ان دوستوں کے زہریلے طعنے اور ان کی اونچی اونچی ہنسی طارق کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترنے لگی۔ اس کا وہ غرور اور تکبر جو چند لمحے پہلے آسمان کو چھو رہا تھا، جس پر اسے بے حد ناز تھا، اب اس کے اپنے ہی ساتھیوں کے قدموں میں بے دردی سے روندا جا رہا تھا۔ طارق کی جھوٹی انا بری طرح مجروح ہو چکی تھی۔ اسے یہ احساس اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ اس کی بادشاہت اور اس کا رعب ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا ہے اور اس کے دوست اسے ایک بزدل اور ڈرپوک انسان سمجھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شدید خون اتر آیا اور اس کا چہرہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل کر مکمل طور پر سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے دانت اتنے سختی سے پیس لیے کہ ان کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہونے لگا اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ وہ اس ذلت اور رسوائی کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت پرانی مسجد میں جائے گا اور اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے ایسا خوفناک اور دردناک سبق سکھائے گا کہ وہ اپنی ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ اس وقت بے وقت اذان دینے والے کی ہڈیاں توڑ دینے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی محفل خراب ہوئی، اس کا اتنا بڑا مالی نقصان ہوا اور سب سے بڑھ کر اس کے دوستوں نے سامنے اس کی اتنی بڑی بےعزتی ہوئی۔ اس کا غصہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا اور اس کے دل و دماغ نے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے انتہائی غضبناک اور خونی نظروں سے اپنے ساتھیوں کو گھور کر دیکھا، جس کی وجہ سے
ان کی ہنسی ایک دم سے رک گئی اور ان کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا سینہ تیز تیز چلتی ہوئی سانسوں کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا کمرے کے اس تاریک کونے کی طرف بڑھا جہاں ایک بھاری اور موٹا لوہے کا ڈنڈا پڑا ہوا تھا، جو اس نے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے وہاں رکھا تھا۔ اس نے اس ڈنڈے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں انتہائی سختی سے تھام لیا۔ اس ڈنڈے کی ٹھنڈک نے اس کے اندر بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو مزید ہوا دے دی، اور اس کی آنکھوں میں اب کسی انسان کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک درندے کا روپ دھار چکا تھا جو خون اور پینے کے لیے بےتاب ہو۔ اس نے اس بھاری ڈنڈے کو ایک بار پھر زور سے زمین پر مارا، جس سے پورے کمرے میں ایک گونج پیدا ہوئی، اور پھر دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکلا۔ رات کی سرد اور خاموش ہوا نے ایک زوردار تماچے کی طرح اس کے غصے سے دہکتے ہوئے چہرے کا استقبال کیا، لیکن اس ٹھنڈی ہوا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے اندر بھڑکنے والی انتقام اور تکبر کی اس خوفناک آگ کو ذرا بھی کم کر سکتی، جو اس کے دوستوں کے طعنوں اور تمسخر نے اس کے سینے میں لگا دی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے اس مکان کا بھاری دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے محلے کے سناٹے میں ایک دھماکے کی طرح سنائی دی، اور کئی سوئے ہوئے پرندے خوفزدہ ہو کر قریبی درختوں سے اڑ گئے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی، اور آسمان پر چھائے ہوئے گہرے سیاہ بادل اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ قدرت بھی اس مغرور اور بھٹکے ہوئے انسان کے ارادوں پر سوگوار ہے۔ سڑکوں پر مکمل اور پر اسرار سناٹا چھایا تھا، اور دور دور تک کسی انسان یا جانور کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ محلے کے تمام گھروں کی روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، اور لوگ اپنے نرم بستروں پر سحری کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے انتہائی سکون کی نیندیں سو رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ان پرسکون گلیوں میں ایک ایسا درندہ لوہے کا بھاری ڈنڈا ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہے، جس کی آنکھوں پر اس وقت صرف خون اور انتقام کی پٹی بندھی ہے، اور جس کا دل ہر قسم کے رحم اور انسانیت سے مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔ تارے کے قدموں کی دھمک اس خستہ حال اور پکی سڑک پر ایک عجیب سی ہیبت ناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دائیں بائیں ہاتھ میں موٹے اور ٹھنڈے لوہے کے ڈنڈے کو اتنی مضبوطی اور سختی سے تھام رکھا تھا کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ تک سفید پڑ چکے تھے، اور اس کے ہاتھ کی رگیں کسی زہریلے سانپ کی طرح باہر ابھر آئی تھیں۔ وہ جیسے جیسے اس پرانی مسجد کی طرف بڑھا جا رہا تھا، اس کا دماغ شیطانی وسوسوں اور انتہائی خوفناک خیالوں کی آمادگاہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں بار بار ان مناظر کو دہرا رہا تھا جب وہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ایک بادشاہ کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک ایک کمزور لرزتی ہوئی اور درد بھری آواز نے کیسے اس کی ساری بادشاہت کو خاک میں ملا دیا، اور اس کے کانوں میں اب بھی اپنے دوستوں کی وہ زہریلی ہنسی اور وہ طعنے گونج رہے تھے، جنہوں نے اسے بزدل اور ڈرپوک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی انا جو کسی اونچے اور ناقابل تصغیر پہاڑ کے جیسی تھی، اب بری طرح زخمی ہو چکی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس اذان دینے والے شخص کا خون نہیں بہا دے گا اور اسے اپنے قدموں میں گرا کر اس سے معافی نہیں منگوائے گا، تب تک اس کے سینے میں لگی یہ آگ کسی صورت نہیں بجھے گی۔ وہ دل ہی دل میں اس نامعلوم شخص کو بدترین سزائیں دینے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر مسجد کے صحن میں گھسیٹے گا اور اس پر
لوہے کے ڈنڈے سے اتنے وار کرے گا کہ وہ دوبارہ کبھی زبان کھولنے یا اذان دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ طارق کا تکبر اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ اس پورے علاقے کا سب سے طاقتور انسان ہے، اور کوئی بھی غریب اور معمولی سا شخص اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ رات کی تاریکی مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے بجلی کے کھمبوں پر موجود مدھم اور پیلے رنگ کی روشنیاں اس کے خوفناک سائے کو سڑک پر مزید لمبا اور ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ طارق کے سینے میں سانسیں کسی بھٹی کی طرح چل رہی تھیں، اور اس کا چہرہ جوانی کی طاقت اور غصے کی وجہ سے بالکل بھیانک روپ اختیار کر چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان گلیوں کو عبور کر رہا تھا جہاں سے وہ بچپن میں گزرا کرتا تھا، لیکن آج اس کے قدموں میں کوئی معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک ظالم فرعون کی سی اکڑ تھی جو اپنے انجام سے بالکل بے فکر تھا۔ اسے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس مقدس جگہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا یہ عمل اسے کس طرح بڑی تباہی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ مسجد صرف ایک پرانی اور خستہ حال عمارت تھی جہاں چند غریب اور ناکام لوگ جمع ہو کر وقت گزارتے تھے۔ اس کا مذہب اور عبادات سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ وہ ان تمام چیزوں کو صرف غریبوں کا مشغلہ سمجھتا تھا۔ بالآخر اس کے تیز اور بھاری قدم اس پرانی اور کمزور مسجد کے بڑے سے صحن کے باہر آ کر رک گئے۔ یہ مسجد محلے کی سب سے پرانی عمارتوں میں سے ایک تھی، جس کی دیواروں کا رنگ اڑ چکا تھا اور کئی جگہوں سے دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ مسجد کا بڑا لکڑی کا دروازہ جو انتہائی بوسیدہ اور خستہ حال ہو چکا تھا اس وقت بند تھا، لیکن اس پر کوئی تالا نہیں لگا تھا۔ طارق نے چند لمحے وہاں کھڑے ہو کر اس تاریک اور خاموش عمارت کو دیکھا، جس کے ایک چھوٹے سے مینار سے چند منٹ پہلے وہ آواز بلند ہوئی تھی جس نے اس پوری رات اور اس کا غرور تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مسجد کے اندر سے ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی کا احساس باہر آ رہا تھا، جیسے وہ عمارت خود بھی کسی گہرے دکھ میں مبتلا ہو۔ لیکن طارق کے پتھر ہو چکے دل پر اس روحانیت اور خاموشی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے لوہے کے ڈنڈے کو ایک بار پھر مضبوطی سے تھاما، اور اپنے پاؤں کو پیچھے کر کے پوری طاقت اور بے رحمی کے ساتھ اس خستہ حال لکڑی کے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ دروازہ جو پہلے ہی بہت کمزور تھا اس زوردار ضرب کو برداشت نہ کر سکا، اور ایک انتہائی خوفناک اور تیز چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا اندر کی طرف کھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس آواز نے رات کے اس پہر انتہائی گہرے سناٹے کو بری طرح چیر دیا، اور طارق کے قدموں نے اس مقدس جگہ کی حدود میں داخل ہو کر اس کے احترام کو پامال کر دیا۔ وہ کسی بکھرے ہوئے طوفان کی طرح مسجد کے چھوٹے سے صحن کو عبور کرتا ہوا اس کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا جہاں نماز ادا کی جاتی تھی۔ مسجد کے اندر کا منظر باہر کی تاریکی سے بھی زیادہ پر اسرار اور خوفناک تھا۔ ہر طرف ایک گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور صرف سامنے کی طرف ایک محراب کے بالکل قریب چھت سے لٹکا ہوا ایک انتہائی مدھم اور پیلے رنگ کا پرانا سا چراغ جل رہا تھا، جس کی روشنی اتنی کمزور تھی کہ وہ ارد گرد کی تاریکی کو دور کرنے کی بجائے اسے مزید ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ اس روشنی کی وجہ سے مسجد کے پرانے ستونوں کے لمبے اور ڈراؤنے سائے فرش پر ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مسجد کے اندر سے پرانی چٹائیوں، مٹی اور ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جو عام طور پر ایسی عبادت گاہوں میں ہوتی ہے، لیکن طارق کو ان تمام چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کی خونی اور غضبناک نظریں اس اندھیرے میں اس شخص کو تلاش کر رہی تھی جس نے اس کی محفل
کو تباہ کیا تھا۔ اس نے پوری اپنی طاقت سے پکارنے اور گالیاں بکنے کی کوشش کی، لیکن مسجد کی اور پر اسرار اور گہری خاموشی، اس مدھم روشنی اور روحانی ماحول نے اس کے گلے میں جیسے کوئی پھندا ڈال دیا ہو، اور اس کے منہ سے کوئی واضح آواز نہیں نکل سکی۔ اس کا غصہ ابھی بھی عروج پر تھا، لیکن اس جگہ کی ہیبت نے اس کے قدموں کی رفتار کو تھوڑا سا سست کر دیا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی پرانی چٹائیوں پر اپنے بھاری اور کندھے جوتوں کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر طرف اس مجرم کو تلاش کر رہی تھی جسے وہ آج موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس مدھم روشنی کے بالکل نیچے محراب کے قریب ایک جھکے ہوئے سائے پر پڑی۔ وہ سایہ زمین پر بالکل خاموش پڑا تھا، اور دور سے دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کپڑوں کا کوئی کٹھڑ زمین پر پڑا ہو۔ لیکن جب طارق نے اپنی نظریں سکیڑ کر غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ اس وقت سجدے کی حالت میں زمین پر گرا ہوا وہ شخص انتہائی کمزور اور لاغر معلوم ہو رہا تھا، اور اس کا جسم کا ایک ایک حصہ کسی شدید سردی یا کسی بہت بڑے خوف کی وجہ سے بری طرح سے لرز رہا تھا۔ طارق نے اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی ظالمانہ اور درندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی، اور اسے اپنی منزل مل چکی تھی۔ اس کا شکار اس وقت اس کے بالکل سامنے نہتا اور کمزور حالت میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ طارق نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس بھاری اور بے رحم لوہے کے ڈنڈے کو مزید مضبوطی سے تھاما۔ اس کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس کا ارادہ بالکل واضح اور اٹل تھا کہ وہ اس سجدے میں گرے ہوئے شخص کے سر پر اس ڈنڈے کا اتنا بھرپور طریقے سے وار کرے گا کہ وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی زمین کے ساتھ چپک جائے گا اور اس کا غرور دوبارہ سے بحال ہو جائے گا۔ وہ انتہائی خاموشی سے لیکن بھاری قدموں کے ساتھ اس شخص کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی چٹائیوں پر پڑنے والی آواز بھی اس شخص کی توجہ نہیں کھینچ سکی، کیونکہ وہ انسان اپنے رب کے حضور کسی انتہائی گہری اور دردناک التجا میں مصروف تھا۔ طارق جیسے جیسے اس شخص کے قریب جاتا جا رہا تھا، اس کے کانوں میں اس شخص کے رونے اور ہچکیاں لینے کی آوازیں مزید صاف اور واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ آواز انتہائی دردناک تھی، اور اس میں ایک ایسا قرب چھپا تھا جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا سکتا تھا۔ لیکن طارق کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت اور کالا ہو چکا تھا۔ اس کے نزدیک وہ رونا اور ہچکیاں صرف ایک کمزور اور ڈرپوک انسان کی نشانیاں تھیں جو شاید اپنی موت کو قریب دیکھ کر خوف سے رو رہا تھا۔ طارق اب اس شخص کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی اور اس کے غصے کی تپش اس مدھم روشنی والے حصے میں بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ شخص ابھی تک سجدے میں تھا اور اس کا ماتھا زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ طارق نے اپنے دانت پیسے اور اپنی آنکھوں میں خون اتارتے ہوئے اپنا وہ بھاری اور جان لیوا لوہے کا ڈنڈا انتہائی بے رحمی اور پوری شیطانی طاقت کے ساتھ ہوا میں بلند کیا تاکہ وہ ایک ہی وار میں سب کچھ ختم کر دے۔ ہوا میں وہ بلند لوہے کا بھاری ڈنڈا موت کا پیغمبر بن چکا تھا، اور اس کے بازوؤں کے پٹھے اس قدر تن چکے تھے کہ ان کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ وہ بس ایک ہی جھٹکے سے اس کمزور اور سجدے میں گرے ہوئے وجود کی ہڈی پسلیاں ایک کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ موت کا وہ ظالمانہ وار کرتا، اس سجدے میں گرے ہوئے وجود کے کانپتے ہونٹوں سے نکلنے والی انتہائی دردناک اور سسکیوں سے بھری التجا اس کے کانوں سے جا ٹکرائی، جس نے ہوا میں
بلند اس کے ظالم ہاتھ کو کسی اندیکھی زنجیر سے باندھ دیا۔ وہ التجا کوئی معمولی فریاد نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے دل کی پکار تھی جو قرب کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ شخص جو رب کائنات کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھے ہوئے تھا، اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم گرم آنسو مسجد کی پرانی چٹانوں کو بھگو رہے تھے، اور اس کے سینے سے نکلنے والی ہر ہچکی میں ایک ایسا جان لیوا درد چھپا تھا جو پتھر دل کو بھی موم کر سکتا تھا۔ اس شخص کی آواز اس مدھم روشنی اور گہرے سناٹے میں بڑی مشکل سے ابھر رہی تھی، لیکن اس کی تاثیر اتنی گہری تھی کہ اس نے طارق کے اندر بھڑکنے والے غصے اور انتقام کی آگ پر برف کی طرح ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ وہ شخص اپنے پروردگار کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اور انتہائی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا تھا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میری جان نکال لے، میری ہڈیوں کا گودا خشک کر دے، میری آنکھوں کی بینائی چھین لے اور مجھے دنیا کی ہر مصیبت میں مبتلا کر دے، لیکن میرے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے طارق کو اس گناہوں کی دلدل سے باہر نکال لے۔ اے میرے مالک، میں ایک انتہائی کمزور باپ ہوں جس کے پاس نہ اب تو جوانی کی طاقت بچی ہے اور نہ ہی بازوؤں میں وہ زور رہا ہے، لیکن میرے دل میں اب بھٹکے ہوئے بچے کے لیے جو تڑپ ہے وہ میری ہر کمزوری پر بھاری ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس کی خوشیوں کو خریدنے کے لیے اپنا خون اور پسینہ بیچا ہے۔ میں نے اپنے تن پر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اس کے لیے ریشم کا انتظام کیا ہے، خود کئی دن تک بھوکا رہ کر اسے لذیذ غذائیں فراہم کی تاکہ اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس کا باپ ایک غریب انسان ہے۔ میں نے اس کے ہر ایک خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیا، لیکن میری ان قربانیوں کے باوجود میرا وہ بچہ بری صحبتوں کا شکار ہو کر مجھ سے اور تجھ سے بہت دور چلا گیا ہے۔ وہ نادان نہیں جانتا کہ جن ساتھیوں کی خاطر وہ آج اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی دولت کے بھوکے ہیں، اور جس دن اس کے پاس یہ دنیاوی مال نہیں رہے گا، وہ سب اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور وہ شخص روتے روتے زمین پر اپنا ماتھا رگڑ رہا تھا، اور اس کی ہچکیاں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے اپنی التجا کو مزید دردناک بناتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میں نے ان کے بھاری قرضوں کو اتارنے کے لیے جو اس نے جوئے میں ہار کر لوگوں کے دینے ہیں دن رات ایک کر دیا۔ میں اس سے جھوٹ بولتا ہوں کہ میں رات تو کسی کارخانے میں پہرے داری کی نوکری کرنے جاتا ہوں، لیکن اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں تو رات کے اس پچھلے پہر تیری اس ویران مسجد میں آ کر اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہوں، اس کے فرش کو دھوتا ہوں اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتا ہوں تاکہ چند روپیوں کا مزید انتظام کر سکوں اور اپنے بیٹے کی عزت کو بازار میں نیلام ہونے سے بچا سکوں۔ آج رات بھی جب میں نے اس مسجد کے فرش کو صاف کیا تو میرے دل میں یہ شدید بے قراری پیدا ہوئی کہ میں اس بلند گوبر تیری بڑائی کروں اور وہ صدا بلند کروں جو اذان کہلاتی ہے۔ میں نے یہ اذان رات کے اس بے وقت پہر صرف اس آس امید پر دی تھی، شاید میری یہ ٹوٹی ہوئی اور درد بھری آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی میرے اس بھٹکے ہوئے بیٹے کے تاریک دل تک پہنچ جائے اور وہ ان برائیوں سے باہر نکل آئے۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ طارق کے دل و دماغ پر جیسے بجلیاں گر گئیں اور اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھٹ گئیں۔ اس کے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر سرک گئی جس پر وہ اپنے غرور کا محل تعمیر کیے ہوئے تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون ایک ہی لمحے میں جم گیا تھا اور اس کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ وہ سجدے میں گرا ہوا شخص کوئی معمولی خادم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا انسان
جسے طارق نے سزا دینے کے لیے آیا تھا، بلکہ وہ تو اس کا اپنا بوڑھا، ضعیف اور محبت کرنے والا باپ تھا، جس کے متعلق طارق نے ہمیشہ حقارت کے جذبات پال رکھے تھے۔ طارق کو ایسا لگا جیسے اس نے کسی کا سینہ چیر کر اس کا دل باہر نکال لیا ہو، اور اس کے ہاتھ جو انتقام کے ارادے سے اس کے بھاری لوہے کے ڈنڈے کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے، اب ان میں اتنی جان بھی باقی نہیں بچی تھی کہ وہ ایک تنکے کا بوجھ بھی اٹھا سکے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ موت بانٹنے والا ڈنڈا اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر سیدھا فرش کے پکے مسجد کے فرش پر آ گرا۔ ڈنڈے کے فرش سے ٹکرانے کی وہ زوردار آواز اس خاموش مسجد کے سناٹے میں ایک خوفناک دھماکے کی طرح گونجی۔ اس زوردار آواز پر اس سجدے میں گرے ہوئے بوڑھے باپ نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنا سر زمین سے اٹھایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اس کی سفید داڑھی مٹی سے گیلی ہو چکی تھی، اور اس کی کمزور آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جیسے اس نے کوئی بھیانک منظر دیکھ لیا ہو۔ اس ضعیف انسان نے جب مدھم روشنی میں اپنے ہی خون، اپنے بیٹے کو اپنے سر پر فرشتہ بنے کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا، جس کے لیے وہ راتوں کو جاگ کر مزدوری کرتا ہے اور رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، وہ اس وقت ایک قاتل بن کر کیوں کھڑا ہے۔ باپ اور بیٹے کی نظریں جب آپس میں ٹکرائیں تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے طارق کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا جس پر وقت کی سختیوں نے گہری جھریاں ڈال دی تھی۔ اس نے ان کمزور ہاتھوں کو دیکھا جن پر مسلسل مزدوری کرنے کی وجہ سے چھالے پڑے ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اپنی محفلوں میں اپنے باپ کو ایک کمتر انسان کہہ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا، اور کیسے وہ ان مطلبی ساتھیوں کو اپنا سچا خیرخواہ سمجھتا تھا، جو آج اسے بزدل کا طعنہ دے کر اس پر ہنس رہے تھے۔ طارق کا وہ سارا غرور، وہ سارا تکبر، وہ سارا نشہ اور وہ ساری فرونیت ایک ہی لمحے میں اس مسجد کے مدھم روشنی والے فرش پر ریت کے ذروں کی طرح بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اس کی انا کا بلند و بالا پہاڑ اپنے باپ کے ان دو آنسوؤں کے سامنے پانی کی طرح بہہ گیا۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ دنیا کی یہ ساری رونقیں، یہ سارا مال و دولت اور یہ سارے کشامت کرنے والے ساتھی محض ایک جھوٹا سراب ہے جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دیتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ جس انسان کی خاطر وہ اپنا اخلاق بیچ رہا تھا اور اس کے ایک معمولی نقصان پر اس کا مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ باپ تھا جس نے ہمیشہ دھتکارا، لیکن وہ باپ اس کی بربادی کا بوجھ اپنے کمزور کندھوں پر اٹھائے ذلت برداشت کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا رسوا نہ ہو۔ اس لمحے طارق کو یہ عظیم سچائی سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں والدین کے سچے رشتے کے علاوہ ہر رشتہ مطلب کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ ساتھی صرف خوشیوں کے شریک ہوتے ہیں، لیکن مشکل وقت آتا ہے تو صرف والدین ہی وہ ہستی ہوتے ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر اپنی اولاد کو بچاتے ہیں۔ ان کی دعائیں وہ طاقتور ہتھیار ہیں جو تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ سبق طارق کے لیے اتنا بھاری تھا کہ اس کی ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس مسجد کے فرش پر اپنے بوڑھے باپ کے قدموں میں ایک مجرم اور حقیر انسان کی طرح گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے جو تکبر کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی، اچانک آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا جس نے اس کے چہرے کو بھگو کر رکھ دیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی چیخیں خاموش مسجد میں گونجنے لگیں، اور وہ اپنے باپ کے ان کھردرے پیروں سے لپٹ گیا اور انہیں چوم چوم کر
گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو چکا تھا، میں نے ہیرے کو چھوڑ کر پتھروں سے دل لگا لیا تھا، میں آپ کا قاتل ہوں، مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ اس کا بوڑھا باپ جو کچھ دیر پہلے خوف زدہ تھا، اب اپنے بیٹے کی سچی توبہ کو دیکھ کر خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے طارق کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے اپنے نحیف سینے سے لگا لیا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس پر آسمان بھی رشک کر رہا تھا، اور یہ بھٹکا ہوا نافرمان بیٹا اپنے باپ کی ان سچی دعاؤں کے توفیل ہدایت کا راستہ پا چکا تھا۔ اس نے اس اندھیری رات میں رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ اس رات مسجد کے اندر غرور اور تکبر کو ایک شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور سچی توبہ نے ایک شاندار فتح حاصل کر لی۔ طارق کا وہ گناہوں سے بھرا ہوا وجود وہیں فرش پر مر چکا تھا، اور ایک نیا پاکیزہ انسان جنم لے چکا تھا، جو اب یہ جان چکا تھا کہ سچی کامیابی شراب کی محفلوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور والدین کے قدموں میں چھپی ہے۔ یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے گہرا سبق بن گیا جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے سچے رشتوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے، جو در حقیقت اس کی بخشش کا واحد ذریعہ ہوتے ہیں۔ طارق نے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنے رب سے وہ سچا عہد کر لیا جس نے اس کی زندگی کو نور سے بھر دیا، اور اس کا وہ لوہے کا ڈنڈا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے غرور کی قبر کا نشان بن کر اس مسجد کے صحن پر پڑا رہ گیا جس نے اسے اس کی زندگی اصل زندگی سے روشناس کروایا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔